الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ماہ ربیع النور شریف کی پرکیف بہاروں کے اندر میں اور آپ اپنے لمحات گزار رہے ہیں۔ روز آفرینش سے تخلیق کائنات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے گمراہی، جہالت اور ضلالت میں کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے حضور جھکنے کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے لوگوں کو وحدہ لا شریک کی الوہیت اور صمدیت کا درس دینے کے لیے سلسلہ رسالت کا اجرا فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام جلوہ گر ہوئے اور اپنے اپنے ادوار کے اندر لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھاتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء پر پھر 313 رسولوں کو فضیلت اللہ نے عطا فرما دی، پھر 4 رسولوں کو فضیلت عطا فرما دی، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا سید الاولین والآخرین، مفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، جانان کائنات، رحمت عالمی آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فوقیت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کو جو نبوت عطا فرمائی، جو رسالت عطا فرمائی، جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، وہ اس بات کا اقرار تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا کہ تم میرے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے عظمت کا اقرار کرو تو میں تمہیں نبوتیں عطا فرماؤں گا، میں تمہیں شانیں عطا فرماؤں گا، میں تمہیں رسالتیں عطا فرماؤں گا، میں تمہیں امتیں عطا فرماؤں گا، تمہاری شریعت ہوگی، تمہارا کلمہ ہوگا، تمہارا نام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی، تمہاری عظمت ہوگی، تمہارا بول بالا ہوگا، لیکن اس کس وجہ سے ہوگا کہ میرے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تم بھی اقرار کرو۔ ناظرین کرام، ایمان کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے اور کیسے پتہ چلے کہ بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور ایماندار بندے کا، مومن کا کون سا وہ عمل ہے کہ کس تقاضے سے اس کو جو ہے مومن کہا جاتا ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے، تعلق بالرسالت۔ اگر فقط اللہ سے تعلق ہو، توحید کا ہی بندہ کاربند ہو، اور پھر عقل و فہم، دانش و بینش، سائنس و ٹیکنالوجی کے تحت اور اس کا جو ادراک ہے وہ اللہ کی توحید کو مانے، تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان وہی ہے، صاحب ایمان وہی ہے جو تعلق بالرسالت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کو واحد مانتا ہے، احد مانتا ہے، یکتا مانتا ہے، صمد مانتا ہے۔ وہ تعلق بالرسالت ہے کہ جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، فرمایا میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، امت نے سوال کیا اے پیارے صفی اللہ، اے لا الہ الا اللہ پڑھانے والے، ہمارے دلوں سے زنگ کو اتار کر توحید کا رنگ چڑھانے والے، کیا آپ نے اس واحد و احد کو دیکھا ہے؟ کیا جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو جناب آدم صفی اللہ نے فرمایا کہ میرا کلام، میری سماعت حق الیقین ہے، میں نے جو سنا وہ حق ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ،
امت نے سوال کیا اے پیارے نجی اللہ، اے لا الہ الا اللہ پڑھانے والے، کیا آپ نے اس واحد واحد کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ امت نے سوال کیا اے پیارے خلیفۃ اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ امت نے سوال کیا اے پیارے خلیل اللہ، کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمانے والے، کیا آپ نے اس واحد واحد کو دیکھا ہے؟ جواب ملتا ہے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ امت نے سوال کیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ امت نے سوال کیا اے پیارے کلیم اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے صفات کی تجلی سے نظارہ پایا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ امت نے سوال کیا کہ آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ لیکن جب 12 ربیع النور شریف کی صبح صادق، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، یاسین کے سحرے والے، طٰہٰ کی شان والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، کریم آقا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے آنگن میں جلوہ گر ہوئے۔ 40 سال میرے کریم نے اس قوم میں گزار کر پھر فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو امت نے سوال کیا اے رحمت للعالمین، اے راحت العاشقین، اے مراد المشتاقین، اے شمس العارفین، اے سراج السالکین، اے مصباح المقربین، کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تو کریم نے ارشاد فرمایا سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام جب تک سننے والے نبی آتے رہے تو ان کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، یہ عرفان عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ ہر نبی، ہر رسول صاحب عظمت، صاحب کمالات، صاحب معجزات، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تپا معجزہ ہیں۔ اور یہ کیسا معجزہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب حبیب کے چہرے کی بات ہوتی ہے تو خدا فرماتا ہے والضحیٰ، جب حبیب کی زلفوں کا ذکر آئے تو واللیل سے مزین کیا جاتا ہے، جب کریم کے چشمان مقدس کا ذکر آئے تو ما ذاق سے مزین کیا جاتا ہے، جب حبیب کی پیشانی کا ذکر آئے تو یاسین فرمایا جاتا ہے، طٰہٰ فرمایا جاتا ہے، جب حبیب کے سینہ اطہر کا ذکر آئے تو علم نشرح فرمایا جاتا ہے، جب حبیب کے زمانے کا ذکر آئے تو والعصر کہا جاتا ہے، جب حبیب کی خیر کثیر کا ذکر آئے تو انا اعطیناک الکوثر فرمایا جاتا ہے، جب حبیب کی پیشانی کا ذکر آتا ہے تو والفجر فرمایا جاتا ہے، جب حبیب کے قدمین شریفین کا ذکر آئے تو لا اقسم بہذا البلد فرمایا جائے۔ اور ہاں حضرات ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے جسم اطہر میں وہ خوبیاں وطیعت عطا فرمائیں، اور ہر طور پر صورت ہو، سیرت ہو، حضور کا دور مبارک ہو، حضور کی امت ہو، حضور کے غلام ہوں، ہر چیز میں اپنے پیارے حبیب کو کمال عطا فرمایا۔ اور کیسا کمال عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت مقدسہ کے اندر اپنے حبیب کی 6 صفات بیان فرما دی، اور پھر پورا قرآن مجید اپنے حبیب کی شان اطہر میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، اور ہمارے لیے جو کہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ کتاب سکھاتی کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے حبیب کے آداب بھی سکھائے گی، حبیب کے کمال بھی سکھائے گی، حبیب کی عزت بھی سکھائے گی، حبیب کی عظمت بھی سکھائے گی، حبیب کی نصرت بھی سکھائے گی۔ اور ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء جلوہ گر ہوئے ان کے نام لے کر ان کو مخاطب فرمایا، خطاب فرمایا، ان کا ذکر آیا تو ان کے ناموں سے آیا ہے۔ لیکن جب
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक किया जाता है तो कहीं या अय्युहन नबी फरमाया गया, कहीं या अय्युहर रसूल फरमाया गया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया गया, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर फरमाया गया, कहीं हुजूर की अदाओं का ज़िक्र किया गया, कहीं हुजूर के कमालात का ज़िक्र किया गया और कहीं हुजूर की जो है फ़साहत व बलागत को बयान किया गया। हज़रात किरामी कदर, नाज़रीन किराम, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में ये बात शामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर 100 के करीब ऐसे मकामात हैं कि जहाँ अपना और अपने प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इकट्ठा किया है। जहाँ अल्लाह ने अपना ज़िक्र फरमाया, साथ अपने रसूल का ज़िक्र फरमाया। और फिर कुरान मजीद के अंदर 38 के करीब मकामात ऐसे हैं कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी और अपने हबीब की इताअत और मोहब्बत को साथ साथ ज़िक्र फरमाया और फरमाया गया कि जो मेरी इताअत करता है वो मेरे रसूल की इताअत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो मेरे रसूल की मोहब्बत करे, जो मेरे साथ ग़ुलामी का दावा, मेरे साथ अब्दियत का दावा करना चाहता है मेरे रसूल के साथ ग़ुलामी का दावा करे। और क्यों फरमाया गया? बेशुमार देखें, फरमाया गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो है वो नाफरमानी मत करो, अदब करना है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करो। भाई यहाँ नाफरमानी तो रसूल की जा रही है, लेकिन साथ लफ्ज़ अल्लाह भी आ रहा है। क्यों? ये अजलाल रसूल है, हुजूर की अज़मत की वजह से, हुजूर की इज़्ज़त की वजह से फरमाया गया सिर्फ़ रसूल की नाफरमानी तुम कर रहे हो यहाँ, लेकिन ये रसूल की नाफरमानी नहीं है, ये वहदहु ला शरीक की नाफरमानी है। मोहब्बत रसूल के साथ करते हो, लेकिन ये करीम के साथ मोहब्बत नहीं है, अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ मोहब्बत है। इताअत व नुसरत तो कमली वाले की जा रही है, लेकिन वो इताअत व नुसरत अल्लाह वहदहु ला शरीक की है। और यहाँ गुस्ताखी बेअदबी रसूल की जा रही है, लेकिन फरमाया वो रसूल की नहीं, वो अल्लाह की जा रही है। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के आदाब सिखाए, हबीब की अज़मत सिखाई, और जो जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई है उसको भी अज़मत वाला बना दिया। कुरान मजीद भी अज़मत वाला, हुजूर के असहाब भी अज़मत वाले, हुजूर के अहले बैत अतहार भी अज़मत वाले, हुजूर के साथ जुड़ी हुई ये उम्मत मरहूमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। इससे पहले भी तो इतनी उम्मतें आईं, लेकिन ये बेहतरीन उम्मत होने का टाइटल इस उम्मत को क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये कमली वाले करीम आका की उम्मत है। तो ये अज़मत रसूल की वजह से इस उम्मत को भी अज़मत दी जा रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अज़मत, इतना कमाल अता फ़रमाया और इतना कामिल कमाल अता फ़रमाया कि हर अव्वल व आखिर में ज़िक्र रसूल को शामिल फरमा दिया। अम्बिया को इज़्ज़त दे दी तो रसूल की वजह से, कायनात को इज़्ज़त दी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और क्यों ना इज़्ज़त दी जाती? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने ये जो रसूल भेजा है ये अज़मत वाला रसूल है, ये नुसरत वाला रसूल है, क्या करो, तुम्हारे लिए क्या लाजिम है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम इस रसूल की अज़मत का इकरार करो, इस रसूल की अज़मत का तकरार करो, इस रसूल की अज़मत के गीत गाओ, इस रसूल की अज़मत को मानो। तो फिर क्या होगा? फरमाया कि जो मेरे रसूल की अज़मत को मानेगा मैं उसके ईमान को मानूँगा, मैं उसके ईमान को कबूल करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको ताल्लुक़ बिर रिसालत पे मज़बूत और मुहकम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।